الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ الحمدللہ بہت ہی مبارک مجلس ہے، بہت ہی بابرکت محفل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ما من بیت یدرسون، کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، کلام پڑھا جاتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت آپ نے قرآن کریم سنا، تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم حافظ صاحب نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا، اور آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ اس وقت اسی کی مجلس میں ہیں، اسی تکمیل قرآن کی مجلس میں ہیں۔ اللہ کا کلام آپ نے سنا، پڑھا اور اس کو تراویح میں نماز میں مکمل کیا۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ قرآن کریم، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ جس نبی پر اتری ہے اس سے بڑا نبی کوئی نہیں، جس مالک کی کتاب ہے اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، تو جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان سے بھی بڑا کوئی نہیں۔ ان کا مقام پڑھنے والا، اس کے والدین کا بھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا قیامت کے دن اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ سورج سے بھی کہیں زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کی مجالس ہوتی ہیں فحاشی کی، عریانی کی، یا عام لہو و لعب کی، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور سارا آپ کی مجلس کو فرشتے اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کی مجلس پہ اللہ فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں جن کو تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ زمین میں، یا اللہ تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں کیا کریں گے؟ فساد پھیلائیں گے، زمین میں قتل و غارت کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا قرآن سن رہے ہیں، یہ میرا قرآن سنا رہے ہیں، یہ میرے لیے نماز میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو میرے لیے جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، پیاس کی شدت میں، اس کے باوجود کیا ہے؟ یہ میری رضا کے، یہ میری رضا کے خاطر۔ تو اللہ بھی آپ لوگوں پر فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے رحمت ہے اور سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا قرآن کریم سننے کے لیے چنا ہے۔ اور مبارکباد ہے یہ امت، مبارکباد ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حافظ جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس سے اپنی تلاوت، اس زبان سے اپنی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے مبارکباد دے دی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری سعادت ہے، اور یہ موقع، یہ مجالس روز روز ہمیں نہیں ملتی۔ اب اللہ کا شکر ہے آج تو آخری طاق رات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ ہمیں یہ رات اور اس کی برکات عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر کی آج آخری رات ہے، آخری رات ہے۔ الحمدللہ پورے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، پارکوں کے اندر اور مختلف بلڈنگوں کے اندر قرآن کریم سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، بچے بھی سنا رہے ہیں، نوجوان بھی سنا رہے ہیں، بزرگ بھی سنا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ بزرگ سفید ریش قرآن سن رہے ہیں۔ کیسی مبارک مجلس ہے، یہ روز روز نہیں نصیب ہوتی۔ اور پھر ختم قرآن دعا کی قبولیت کا موقع ہے، ختم قرآن دعا کی قبولیت کا موقع ہے کہ اس پہ اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان کی تو ہر ساتھ یہ ایسی بابرکت ہے، ہر ساتھ ایسی بابرکت ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید کی تو کیا کیا ہم فضیلت بیان کریں، اور کیا ہماری زبانیں اور کیا ہماری سوچیں ہیں جو قرآن کے فضائل ہیں۔ دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی،
دنیا میں کوئی اتنی کتاب نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھی جائے گی، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ اتنی سنی جاتی ہے نہ سنی جائے گی، یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے۔ تو بس ہم نے ایک کوشش کرنی ہے، بات کو مختصر کروں گا، ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ بڑے یعنی کہ لمبے ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی ہمت ہے اور محض آپ اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں، اس کا آپ کو بدلہ جو اللہ دیں گے نا، دیکھیں جیسے نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ نے رمضان میں فرما دیا اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر، تو یہ جو بیٹھنا ہے اس کا جو اجر ہے نا، اگر اللہ ہمیں دکھا دے تو ہم سمجھیں گے پوری رات بھی بیٹھے رہے تو ہمیں وارے میں ہے، سودا وارے میں ہے۔ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلی صف کے بارے میں فرمایا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس کا کتنا اجر ہے، تم گھٹنوں کے بل چل کے پہلی صف میں آؤ۔ تو بعضی چیزیں اللہ نے ہم سے مخفی رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا اگر ہمیں اجر پتا چل جائے تو الحمدللہ یہ آپ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، قرآن کے شوق میں بیٹھے ہیں، اور ایسی مجلسیں، ایسی مبارک محفلیں جہاں صرف اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں، مقصد بھی کوئی نہیں، نیت بھی کوئی نہیں، لالچ بھی کوئی نہیں، حرص بھی کوئی نہیں، طمع بھی کوئی نہیں، صرف یہی ہے کہ اللہ کا کلام سن لوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی۔ اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو قرآن ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو۔ تو اس رمضان کے صدقے سے، رمضان کی مبارک گھڑیوں کے صدقے سے میری یہی گزارش ہے، اور اکثر میں یہ کرتا ہوں کہ ہم قرآن کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، بس قرآن کی تلاوت ہم کوشش کریں ہمارا پورا سال رمضانی ماحول رہے، رمضانی ماحول رہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ کتنا پیسفل انوائرمنٹ ہے، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی بڑا خاموش اور چپ چین ہے، بالکل بڑا ایک پیسفل ماحول ہے۔ پیسفل کیا ہے؟ ماحول ہے۔ تو اگر ہم اسی کو جاری رکھیں تو کتنی اللہ کی رحمتیں برسیں گی، کتنی برکات اتریں گی۔ تو کوشش کریں ہم جو قرآن رمضان میں پڑھتے تھے، جو نمازیں رمضان میں ہم نے جاری کی تھی، ان کو ہم نے جاری رکھا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، رمضان، روزوں کا تعلق صرف رمضان سے ہے، روزوں کا تعلق صرف رمضان سے ہے، باقی نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمروں کا، باقی اعمال کا رمضان سے تعلق نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں کرنے باقی نہیں کرنا۔ نماز کا تعلق سورج سے ہے، سورج طلوع ہو، ٹائم ہو جائے، نماز ہم پہ فرض ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا تعلق وقت سے ہے، جیسے ہو جائے۔ رمضان سے ان کا تعلق نہیں کہ رمضان میں پڑھی پھر چھوڑ، نہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ وقت سے ہے۔ جمعے کا تعلق وقت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق وقت سے ہے۔ بعض ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل اس کا تعلق کب سے ہے؟ وقت سے، کہ جس دن سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، نیکسٹ ایئر آپ اسی دن زکوٰۃ ادا کریں، بھلے رمضان ہو، شعبان ہو، شوال ہو، جو بھی ہو۔ اور شریعت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے شوال میں، ایک بندے پہ فرض ہو رہی ہے ذوالقعدہ میں، ایک پہ فرض ہو رہی ہے ذی الحج میں، ایک پہ فرض ہو رہی ہے محرم میں، ایک پہ فرض ہو رہی ہے سفر میں، کیونکہ ہر ایک کے جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے اوقات مختلف ہیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں ایسی حکمت ہے کہ میرے وہ بندے جن پر فرض ہو وہ پورا سال نکالیں، اور جو ضرورت مند ہے ان کو پورا سال پہنچتی رہے۔ جو ہم نے رمضان مخصوص کر لیا ہے، اس کا ایک نقصان ماڑے بندے کو، کمزور بندے کو یہ ہوا کہ رمضان میں تو اس کو ملتی ہے، لوگ دیتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق بھی وقت سے ہے، حج کا تعلق بھی وقت سے ہے، مقام سے بھی ہے، وقت سے بھی ہے۔ حج کا، زکوٰۃ کا، نماز کا، ان کا کیا ہے؟ وقت سے۔ رمضان سے کوئی تعلق نہیں، رمضان نہ ہو نماز فرض ہے، رمضان نہ ہو زکوٰۃ فرض ہے، رمضان نہ ہو حج فرض ہے۔ تو یہ کوشش کریں ہمیں کہ یہ چیزیں رمضان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے وقت کے ساتھ ہیں۔ ان کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرنا، اور یہ ویسے ہی فرض ہے جیسے رمضان میں فرض، شوال کی یکم شوال کی فجر ویسے ہی فرض ہے جیسے یکم رمضان کی فرض تھی، یا 30 رمضان کی فرض تھی، ویسے ہی شوال کی عید کے دن کی نماز بھی فرض ہے۔ تو اس لیے بس یہ میری گزارش ہے۔ اسی طرح خواتین بھی موجود ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے گھریلو خواتین کا۔ ہم نے جتنوں نے روزے رکھے الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مالک کا بڑا کرم ہے۔ اور اس میں اگر میں کہوں 80% خواتین کا ہاتھ ہے، تو اس میں جو بے جانا ہوگا۔ اگر ہمیں خود کرنا پڑے تو میرا خیال ہمارے کئی روزے بغیر سحری کیوں؟ کئی روزے یہ خواتین ہی کا ایک کہہ لے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ احساس کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں کہ صبح ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے سحریاں بناتی ہیں، تیار کرتی ہیں، پھر بچوں کو، گھر والوں کو جگاتی ہیں، آئے جی سحری کر لیں۔
تو ہم ان خواتین کا بھی شکریہ ادا کریں، بلکہ انہیں انعام بھی دیں، انعام بھی، اپنی خواتین کو انعام بھی دیں کہ اللہ کے بعد انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمارے روزوں میں ہماری معاون بنی اور وہ خیر میں ہمارے ساتھ کیا ہوئی، شریک ہوئی۔ تو یہ ہمارے رمضان کا جو ہے وہ اللہ مقصد جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، جس کے لیے ہم نے قرآن سنا، جس کے لیے ہم نے تراویح پڑھی، جس کے لیے ہم نے روزے رکھے، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب کر دے۔ اور ایک آخری گزارش کہ کوشش کریں حقوق اللہ کا جس طرح ہم نے پورا پاس رکھا، حقوق العباد کا بھی پاس رکھیں۔ معاملات میں ہماری بڑی کمزوری ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی، میں بھی شامل ہوں، آپ نہیں، میں بھی شامل ہوں، ہم معاملات میں بڑے کمزور ثابت ہوئے۔ معاملات بھلے ہمارے آپس میں ہوں، بھلے باہر ہوں، بھلے تجارت کے ہوں، بھلے اور معاملات ہوں، لینے دینے کے ہوں، معاملات کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں۔ کوشش کریں، میری آپ سے گزارش ہے، اپنے معاملات کو بھی ہم درست کریں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اپنی تھوڑی سی کوتاہی سے اپنے اس رزق حلال کو حرام بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے معاملات۔ اسی طرح جو رشتہ داری کے معاملات ہیں، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید خالی یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے، اچھی بات ہے، نئے کپڑے وہ ساری چیزیں، نہانا دھونا غسل کرنا، یہ تو سنت میں ہے، لیکن ساتھ میں اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے تو پھر ہماری عید کا مزہ نہیں، ہماری عید کا مزہ نہیں ہے۔ بہن بھائی سے ناراض ہیں، چچے تائے ناراض ہیں، اور خالہ پھوپھی ناراض ہیں، اور ہم عید مناتے پھر رہے ہیں، یہ عید نہیں ہے، پھر یہ عید مزہ نہیں ہے۔ عید کا مزہ تب ہے، عید کا مزہ تو اصل کیا ہے کہ سارے بھائی مل جائیں، سارے رشتہ دار مل جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیں، دعائیں لیں، اچھے جو ہے وہ کہنے کے تبادلے ہوں آپس میں، اصل عید یہ، اصل عید ہے یہ۔ اور بعضیں تو اللہ معاف کرے، بدبختی میں کہنا چاہیے، والدین سے بھی ناراض ہوتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور رمضان کے مہینے میں جس کا والد ناراض ہے نا، تو رمضان کا اس کو ذرہ بھی فائدہ نہیں، ذرہ بھی فائدہ نہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی جو دعا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ 3 کام ہیں، بلکہ جبرائیل امین کی بد دعا اور آپ علیہ السلام کی آمین ہے کہ ایک تو والدین کو راضی کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اور اپنی مغفرت کرنا۔ تو ان پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو اس لیے رمضان کی برکت سے ایک تو میں نے کہا کہ اپنے معمولات کو، تلاوت ہے، اب ڈیلی کا معمول بنا لیں، لمبی چوڑی تلاوت نہ کریں، لمبی چوڑی کہ میں نے ڈیلی ایک پارہ پڑھنا، آپ میں نہیں ہمت، ملازمت ہے، کاروبار ہے، 100 معاملات ہیں، آپ صرف اتنی روٹین سیٹ کریں، میں نے ڈیلی 1 پیج پڑھنا ہے، بس اتنا ہی، 1 صفحہ پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، ہاف پڑھنا ہے، میں نے پہلے ہاف صفحہ، آدھا صفحہ پڑھنا ہے، بس یہ روٹین سیٹ کر لیں، پھر اللہ آپ کو ایسی توفیق دے گا، یقین جانے آپ 1 پارے سے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ریگولرٹی اس میں ہونی چاہیے، کنٹینیوسلی آپ پڑھیں ضرور، کہ جو مرضی ہو جائے میں نے چھوڑنا نہیں۔ اور اس میں پھر نیت کیا کریں، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے بھی دے دے، میرے مرحوم والدین ہیں ان کو بھی عطا فرما دے، ساری امت کو بھی فرما دے، ثواب بھی ملے گا، آپ کا قرآن بھی جاری ہو جائے۔ تو بس ان اعمال کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے آپ نے پاؤں دھو کے پینے ہیں، والدین کو تو تڑاک نہیں کرنا، والدین کو غصہ نہیں کرنا، اپنی ماں سے جو ہے وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو بندے کو بیکار کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ باقی جو بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ اللہ ان کی جوانیوں اور بزرگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سفیدی ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سفیدی سے حیا آتی ہے، سفید بالوں والوں سے حیا آتی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں خالی نہیں اٹھاتا، یہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا، یہ عمل کرتا ہے کم کرتا ہے میں اس کے زیادہ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ سفید ریش جو بیٹھے ہیں، اللہ ان کی بھی سفیدیوں میں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے سلامت رکھے، جو پڑھا ہے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے انتظامات میں شرکت کی ہے یا جو ویسے آئے ہیں، اللہ سب کو اس کا جو ہے وہ بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مرد و عورتوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔